اب میں خطابی سلسلے کی طرف بڑھتا ہوں اور برادر محترم فضیلت الشیخ قرۃ العین منظر سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ قرۃ العین منظر سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قابل قدر سامعین اور ہمارے درمیان موجود استاد محترم فضیلت الشیخ سمیع الرحمن سلفی مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ ہم فضیلت الشیخ کو سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے دعوت دی گئی ہے وہ ہے قربانی کے مقاصد۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان میں قربانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اضحیہ، یا اسی طرح ضحیۃ، یا پھر اضاحی۔ اس طرح کے الفاظ قربانی کے سلسلے میں صاحب لغت نے استعمال کیا ہے۔ تو قربانی یا پھر اضحیہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کیے جانے والے اس جانور کو جو اللہ رب العالمین کی تقرب کے لیے ہم قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح شرعی اصطلاح میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے مقصد سے عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر کے ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے عصر کی نماز سے پہلے، یا پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ مغرب کے نماز سے پہلے تک اللہ رب العالمین کے نام پر جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اسے قربانی کہتے ہیں۔ اور یقیناً بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو کوئی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے اس کے اندر۔ جیسے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم لوگ اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اور روزہ رکھنا بھی اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مقصد کو واضح کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے کو
کیوں فرض کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو دیکھیے کہ جتنی ساری عبادتیں ہیں اس عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو ہماری دائمی زندگی ہونے والی ہے، یہ دنیا چند گھڑی کی زندگی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کے بعد جو اصل زندگی ہماری اور آپ کی شروع ہونے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں، کس طرح کریں، تو ہر موڑ پہ ہر عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ رب العالمین ہمیں راستہ دکھلا رہا ہے، اور ہر عبادت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم عبادت تو کرو، لیکن کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو اسی طرح قربانی بھی ہے، اور قربانی کا مقصد بھی اللہ رب العالمین اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے ہمیں اپنے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے قربانی کو صرف امت محمدیہ کے اوپر عائد کیا ہے؟ تو جب ہم اللہ رب العالمین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی قربانی نہیں ہے، بلکہ الگ الگ مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور مختلف قومیں، امتیں، اللہ رب العالمین اور ہم سے پہلے اللہ رب العالمین نے مختلف نبیوں کو پیدا کیا اور ان کو طرح طرح کی الگ الگ شریعتیں دی۔ تو دیکھیے کہ قربانی کرنا صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمیں قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کرنے کا جو مقصد تھا وہ تقرب الہی کے لیے نہیں، بلکہ ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابل آپس میں لڑ بھڑتے ہیں، تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول کر لے گا تو وہ اس عورت سے، اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے اوپر تلاوت کر دیجئے، انہیں پڑھ کر سنا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جب آپس میں لڑ بھڑتے ہیں تو وہ دونوں اللہ رب العالمین کے لیے نظر پیش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو چنانچہ ان میں سے ایک کی قربانی اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کرتے ہیں، اور جن کی قربانی اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے وہ حابل ہوتے ہیں، اور جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے ان کا نام قابل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین حابل کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے تو قابل ایک چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں مار دوں گا۔ تو اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے حابیل اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العالمین اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسی کی نظر کو قبول کرتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین اور رضائے الہی کی خوشنودی حاصل کرنے کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہمیں قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح جب زمانہ گزرتا گیا تو جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین جب بڑھاپے کے عالم میں ایک بیٹا انہیں عطا کرتا ہے بہت ساری دعائیں کرنے کے بعد، تو پھر اللہ رب العالمین اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں تو پھر فلسطین سے مکہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ تو وہ بیٹے اپنے باپ کو جواب دیتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر،
کہ اے میرے والد محترم، اللہ رب العالمین نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر ہی دیے تھے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اور جنت سے ایک میڈے اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے ابراہیم سے کہنا کہ اللہ رب العالمین تو تمہاری آزمائش چاہ رہا تھا، اللہ رب العالمین تو تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا، اللہ تو تمہارا امتحان لینا چاہ رہا تھا، تمہیں اپنے بیٹے کو قربان کر کے تو تم نے اللہ رب العالمین کو یہ ثابت کر دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے تم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، چنانچہ تم کو اللہ رب العالمین نے جنت کا ایک میڑھا دیا ہے، آئیے آپ اور اس کو قربان کیجئے۔ تو دیکھیے کہ آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین خواب دکھلایا، اور یہ بھی جان لیجئے کہ نبی علیہ السلام کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی وحی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی کسی طرح کا اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہوتا تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیے ہوتے، ذبح کر دیے ہوتے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر ڈال کر کے آزمایا اور آگ کو اللہ رب العالمین نے سلامتی والی آگ بنا دیا، اسی طرح اس چھری کو بھی اسماعیل علیہ السلام کے رگ کاٹنے کا حکم نہیں دیا، اور وہ چھری تیز ہونے کے باوجود بہتی ثابت ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین آزمانا چاہا کہ دیکھتا ہوں بڑھاپے کے عالم میں نے انہیں عطا کیا ہے تو کیا وہ اس بیٹے کو میرے لیے قربان کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے باضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فصلی لربک وانحر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ اللہ رب العالمین حکم تو دے رہے ہیں، لیکن حکم کس بات کی ہے کہ آپ نماز تو پڑھیے لیکن اپنے رب کے لیے، قربانی تو کیجئے لیکن اپنے رب کے لیے۔ دوسرے کے لیے ہم قربانی نہیں کریں گے، غیر اللہ کے لیے ہم نظر نہیں چڑھائیں گے، دوسرے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یا اسی طرح کسی اور طرح کی عبادتیں ہیں تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہم عبادت نہیں کریں گے، کسی دوسرے کی پرستش نہیں کریں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، میرا جینا، ومماتی اور میری موت یا میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ نہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کسی دوسرے، کسی پیر کے لیے، کسی مرشد کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی نبی کے لیے یا کسی حاکم کے لیے تم نماز پڑھو، یا تمہاری زندگی جو ہم نے دے رکھی ہے وہ کسی دوسرے شخص کے لیے ہے، بلکہ کہا کہ تم نماز تو پڑھو، قربانی تو کرو، تمہیں جو زندگی دی ہے، تمہارا جینا ہے یا تمہارا مرنا ہے، تمہاری موت ہونے والی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ہم جب کسی طرح کی کوئی عبادت کریں گے تو ہماری عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ عبادت ہم کریں گے تو عبادت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ عبادت تو ہم کریں گے لیکن کس طریقے کے مطابق ہم عبادت کریں گے؟ تو عبادت ہم اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے، لیکن عبادت کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، جس نبی کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، اس نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں کس طرح پڑھی ہے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی نماز ادا کریں گے۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے جانور کو قربان کیا ہے،
اور اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ کون سے جانور ہیں جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. ایک ایک روپے سے کیا محل بناؤ گی؟ اس 1 روپے کی قیمت تم کیا جانو سنیل بابو. زوپی لوڈو پر گیم شروع صرف 1 روپے سے. تو آپ بھی zoopy.com سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، کھیلو لوڈو اور جیتو لاکھوں تک کیش. اس کھیل میں عادت لگنا یا آرتھک جوخم سمبھو ہے، ذمہ داری سے کھیلیں. تو عبادت اللہ کی اور طریقہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اب ہم قربانی کے مقصد کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور جو میں نے خطبہ کے بعد وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قربانی کرنا ہے کیا. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں فرض ہے یا پھر واجبات ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے وہ قربانی کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ تک عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے. اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد میں سے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال کو نہیں کٹوائے، اپنے ناخن کو نہیں تراشے. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور بہت ساری دلائل کو دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس کے بعد کہ قربانی ہم کریں گے تو وہ جانور کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہیمۃ الانعام میں کون کون سے جانور داخل ہیں. تو 4 طرح کے جانور ہیں اور نر اور مادہ ہے، یعنی 8 جانور ہیں. اونٹ ہے تو اونٹ میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. اسی طرح گائے ہے، اس میں بھی وہی بکری ہے اور بھیڑ ہے. یہ 4 طرح کے جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، اور یہی 4 طرح کے جانور ہم قربان کریں گے. اب دیکھیں کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے لیے عید الاضحیٰ سے لے کر کے ایام تشریق تک جب ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو نہ تو اللہ رب العالمین کو لن ینال اللہ لحومها کہ اس جانور کا گوشت اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتا، نہ تو اس جانور کا خون اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے. تو آخر اللہ رب العالمین کو پہنچتا کیا ہے؟ قربانی ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے قربانی کروا رہا ہے، جانور کو ذبح کروا رہا ہے. جبکہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس جانور کا گوشت بھی ہم ہی کھا لیتے ہیں اور جانور کا خون بھی ہمارے درمیان ہی موجود رہ جاتا ہے. اللہ تک جانور کا کوئی بھی حصہ نہیں پہنچتا. اللہ خود کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم جو قربانی کیے ہو، جانور کو ذبح کیے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارا اخلاص دیکھتا ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین کی ڈر اور خوف اور اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے قربان کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس میں رضائے الہی شامل ہے یا نہیں ہے، للہیت ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اگر تم جانور پال رہے ہو قربانی کرنے کے لیے تو کیا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اسے زیادہ فروا کریں گے، موٹا کریں گے، یا اگر ہم خریدتے ہیں تو خرید کر کے موٹی رقم میں خرید کر کے لائیں گے تاکہ لوگ ہمیں یہ کہے کہ دیکھو فلاں نے اتنی قیمتی جانور کو ذبح کیا ہے، فلاں نے بکرا خرید کے لایا تو 50,000 میں خرید کے لایا یا 1 لاکھ میں خرید کے لایا. اگر ہم دکھلاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص جو تقرب اللہ، اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو یاد دلانے کے لیے، رضائے الہی کے خاطر اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے،
تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کا اخلاص اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو قربانی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقرب الی اللہ، کہ ہر ایک عبادت کا تعلق اللہ رب العالمین نے تقوی سے جوڑ دیا ہے۔ اور گاہے بگاہے جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ پورے سال ہم اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک مہینہ جو تربیت کا مہینہ ہے وہ اللہ رب العالمین لاتا ہے، تاکہ اگر ہم سے عبادت کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی ہو گئی ہے، کسی طرح کی پریشانی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کر سکے ہیں، تو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ لاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر جب لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو لہو و لعب سے بچتے ہیں، کھیل کود سے بچتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے، ایک دوسرے کو ستاتے نہیں، اسی طرح پینے سے، کھانے سے، ہر ایک چیز سے رک جاتے ہیں، شہوت نفسانی سے رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے روزہ انسان رکھتا ہے، تو اس روزے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے وہی بتلایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور قربانی بھی ہم کرتے ہیں تو قربانی کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو قریب کرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ استطاعت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اگر ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس سلسلے میں پوچھے گا، اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، مال و دولت سے نواز رکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کریں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی عند اللہ مقبول نہیں ہونے والی ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہو۔ تو بتائیے کہ وہ قربانی جو ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی لعنت بھیجی جا رہی ہے ہمارے اوپر۔ تو ہم ایسی چیزوں سے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بکرا لے کر کے یا پھر انڈا لے کر کے یا مرغی لے کر کے یا کسی طرح کی چاہوا مزاروں پہ جا کے ہیں یا مزاروں پہ جا کر کے قربان کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچیے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جب نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری بھی کریں، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہے کہ تم اسے شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، تم گنتی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندو آگاہ ہو جاؤ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے، میری شکر گزاری کرو گے، میرا نام لوگے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور بالضرور ان دی ہوئی نعمتوں کے بدلے تم شکر گزاری جو کر رہے ہو تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا، اس کے اندر بڑھوتری کروں گا۔ لیکن یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میرا انکار کر دیا، اگر تم نے میری نافرمانی کی، اگر تم نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب نہایت ہی دردناک ہے۔ اور گاہے بگاہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آگاہ کرتا رہتا ہے، اور اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین فریاد کرتا ہے کہ اے میرے بندو، کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اے میرے بندو کیا ابھی بھی مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کا دل لرز اٹھے۔ میرے بھائیوں، زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو سخت بنایا ہے۔ پہاڑ کو اللہ رب العالمین کی زمین ہل نہ سکے اس لیے پہاڑ کو گاڑ دیا، لیکن وہ پہاڑ اور یہ زمین اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے خوف سے اپنے آپ کے سلسلے میں کیا فرماتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ زمین یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے یہ سوال کر بیٹھا، مجھ سے یہ پوچھ بیٹھا کہ اے زمین، میں نے تجھے سخت بنایا تھا اور تیرے سینے کے اوپر میرے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کسی دوسرے کی عبادت کی جا رہی تھی، کسی دوسرے کو پکارا جا رہا تھا، میرے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نمازیں پڑھی جا رہی تھی،
तुमने उसे रोका क्यों नहीं, तूने उसे मना क्यों नहीं किया, तूने उसे समझाया क्यों नहीं, तुमने मेरी दावत उस तक पहुंचाई क्यों नहीं। तो ज़मीन कहती है कि मिन्हु वतनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िरुल जिबालु हद्दा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस सवाल से पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस क्वेश्चन से पहले मैं फट क्यों नहीं जाती। व तख़िरुल जिबालु हद्दा, पहाड़ ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे ये पूछ बैठे कि तेरे सामने मेरे अलावा किसी दूसरे की इबादतें की जा रही थी, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाल करने से पहले मैं रेज़ा रेज़ा क्यों नहीं हो जाता। तो ज़रा गौर कीजिए और सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दिल और हमारे जिस्म के अंदर, जिस्म में जो गोश्त का लोथरा है वो ज़मीन से निहायत ही नर्म व नाजुक बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह खुद कहता है कि मोमिनो, तुम्हारा दिल अल्लाह के खौफ और उसके डर से लरजता नहीं, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर नहीं होता, तो अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ पैदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कीजिए। और जितनी सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बतलाकर इस दौरे फ़ानी से गुजर गए हैं, उन तमाम इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म समझते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझते हुए इबादत करने की कोशिश करें, नमाज पढ़ें। अगर हम साहिब इस्तिताअत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मालो दौलत से नवाजा है और ज़कात अगर हमारे ऊपर फ़र्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हो गया है तो ज़कात की भी अदायगी करें। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें साहिब इस्तिताअत बनाया है, मालो दौलत की फरावानी दी है, तो ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दफ़ा हज को भी फ़र्ज़ किया है तो हम हज की भी अदायगी करें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुर्बानी करने का हमें हुक्म देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करना है, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में एक जानवर, कम से कम एक जानवर कुर्बान करें। और अगर किसी शख्स को उससे ज़्यादा की सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है और वो एक बकरे या एक बकरी से ज़्यादा कुर्बान करना चाहता है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने आप को करीब करें। अगर हम गुनाह में लतपत है या गुनाह से घिरे हुए हैं या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम याद नहीं करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों के ऊपर नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ु अनिस सय्यात, कि वही है यानी वही परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो कोई बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। व यअफ़ु अनिस सय्यात, और बहुत सारी गुनाहें ऐसी हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर तौबा किए हुए भी माफ़ कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आकर के नादिम हो, शर्मिंदगी महसूस करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें और अपने आप को नमाज में, ज़कात में या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिस तरह की इबादतें हैं उन तमाम इबादतों से अपने आप को जोड़ें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।